السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 349 سے پڑھیں گے اور سورۃ القصص کی آیت نمبر جہاں 14 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه۔ وہ یہ آواز ٹھیک کر دو تھوڑی جی۔ فوقظه موسى فقضى عليه قال هذا، اینو ٹھیک کر یار، قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبين۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور جناب موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں۔ مدینہ سے مراد مدینہ منورہ نہیں، عربی زبان میں مدینہ کسی شہر کو کہا جاتا ہے۔ علی حین غفلۃ من اہلہا، اس وقت، حین بمعنی وقت ہے، اس وقت شہر میں داخل ہوئے، غفلۃ من اہلہا، جو شہر والے غفلت میں تھے، آرام کر رہے تھے، مصروف تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس شہر میں پایا دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ شخص ان کی جماعت کا تھا، وھذا من عدوہ، اور یہ اس کے دشمنوں مد مقابل کے لوگوں سے تھا۔ یہ بنو اسرائیلی ہیں، وہ قبطی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، اس سے استغاثہ کیا، مدد طلب کی، الذی من شیعتہ، جو آپ کی جماعت کا آدمی تھا، علی الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں اور مخالفین سے تھا۔ فوقظہ موسیٰ، پس موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو مکہ مارا، فقضا علیہ، پس وہ مکے سے فوت ہو گیا، مر گیا۔
قال ھذا من عمل الشیطان، جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شیطان کے عمل سے ایسے ہوا ہے۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے، واضح طور پہ بھٹکانے والا، گمراہ کرنے والا ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اے میرے اللہ مجھ سے ظلم ہوا ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، فاغفر لی، پس مجھے معاف کر دو، فغفر لہ، پس اللہ نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ہی بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے میرے رب بما انعمت علی، اس کے سبب جو تو نے مجھ پر انعامات فرمائے ہیں، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پس میں نہیں ہوگا مدد کرنے والا مجرمین کے، آج کے بعد کسی مجرم کی میں مدد اور تعاون نہیں کروں۔ فاصبح فی المدینہ، صبح کی شہر میں یعنی صبح آئے، خائفہ ڈرتے ہوئے آئے، یترقب وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے، یترقب مانا ہوا ہے چھپے چھپائے خفیہ طور پہ دائیں بائیں دیکھ کے حفاظتی اقدامات کے ذریعے، فَإِذَا الَّذِي، پس وہ شخص، استنصرہ بالامس، کل جس نے، امس ہوتا ہے گزرا ہوا کل جس نے اس سے مدد مانگی تھی، یستصرخ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو چلا رہا ہے، بلا رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے۔ قال لہ موسیٰ، اس سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انک لغوی مبین، بے شک تو بھٹکا ہوا ہے واضح طور پہ، کہ کل بھی تو لڑ رہا تھا آج بھی لڑ رہا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمان جاری کیا۔ آگے تفصیل انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ کی توفیق سے۔ حضرات، انبیاء کرام، رسولوں کی جماعت، یہ منتخب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ کے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور ان کے منصبی حیثیت کا انتخاب اور چناؤ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آج بھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ نبی کا احترام اور عزت اور اتباع کر کے نبی بن سکتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی آدمی ذہانت کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے، لیاقت کی وجہ سے، دوسری جگہ دو، آگے آ جاؤ، ایس پاس اس گٹھتے چلے جاؤ، کئی دفعہ گٹھا بھاریاں ہو جاتی ہیں، کئی دفعہ ہوتا ہے جی یہ ٹیوٹر بڑے اچھے ہیں، انسٹیٹیوٹ بڑا اچھا ہے، یونیورسٹی بڑی ٹاپ کی ہے، یہ ہمارا منڈا پڑا ہوا ہے جناب، اس کے پیپر تو امریکہ سے جا چیک کو کرایا کرتے تھے، امریکہ بدھو کوئی نہیں، بڑے بڑے ڈنگر پھرتے ہیں ادھر بھی، ادھر بڑے بڑے لائق اور ذہین ترین جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے اور ان کی زبان پر حدیث مصطفیٰ ہے۔ میرا خیال میں آپ کو اگر واقعہ سناؤں تو حیران رہیں گے۔ میرے دوست ہیں جناب چودھری یاسین ظفر صاحب، مدینہ یونیورسٹی فارغ ہیں اور جامعہ سلفیہ کے پرنسپل ہیں۔ ایک دیہاتی سادہ بابا جی آئے اور ان کے پاس چھوٹا سا بچہ، وہ داخل کرانے کے لیے آ گئے، دفتر میں داخل ہو گئے، دیسی بندہ ہے، سادہ بندہ، دیہاتی بندہ، مریرو جا منڈا چھوٹا سا رہا، تو داخل کرانے کے لیے آئے۔ چودھری صاحب ظاہر ذمہ دار آئے، کہنے لگے بابا جی اتنے بچے ہم داخل نہیں کرتے، قرآن کا حافظ ہو یا مڈل پاس ہو، کوئی ذہین ہو تو چلو غور کیا جا سکتا ہے۔ بابا جی جاتے جاتے نا دروازے کے پاس جا کر کہنے لگے ویسے منڈے ساڈے قرآن حفظ کیتا ہے۔ چودھری صاحب فرمانے لگے میں نے بلا لیا تاکہ میں منڈے کا ٹیسٹ دوں۔ بچے سے پوچھا، کہتے ہیں میں نے 14 یا 16 جگہ سے پوچھا، فر سنائے۔ پوچھا بابا جی اس بچے نے کتنے عرصے میں قرآن یاد کیا؟ کہنے لگے جی 6 مہینے یاد کر لیا۔ داخل کر لیا، اس بچے نے 1 مہینے میں بلوغ المرام حدیث کی کتاب حفظ کر دی، ایک اور حدیث کی کتاب حفظ کر دی، ایک صرف کی کتاب حفظ کر دی،
وہ کہنے لگا ہے بخاری شریف میں نے اخوا دو کہلوا دو یہ بھی عوض کر دیں گے تو سبحان اللہ کتنا آخنا آج ہی آخنا چاہیے نا. یہ اللہ کی شان ہے. میرا رب منتخب کرتا ہے اپنے دین کی حفاظت کے لیے. ہم سمجھتے ہیں شاید ہمارے ذمے. رب نے فرمایا تیرے ذمے نہیں, میں یہ دین کو آگے پہنچانا اپنے ذمے لیا ہوں. دلیل کیا ہے؟ جذباتی بات نہیں. هو الذی ارسل رسول بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے دینوں پر دین اسلام کی اساس کو غلبہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہم نے رسول کو بھیجا ہے. اس دین کا انتخاب کیا ہے, اس کتاب کی حفاظت کا اعلان کیا ہے. بابے بچے بوڑھے مائیں بہنیں بیٹیوں کے سینوں میں قرآن کو رقم کر دیا ہے, نقش کر دیا ہے. بچہ کھڑا ہے پڑھتا چلا جا رہا ہے, کتاب بند ہے سینہ روشن ہے پڑھتا چلا جا رہا ہے. تو کہنا مقصود یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کا اعزاز اللہ عطا فرماتے ہیں. کس طرح اللہ عطا فرماتے ہیں؟ کہاں بچہ پیدا ہوتا ہے, کہاں پلتا ہے. فرعون کے گھر روٹی کھاتا ہے. کتنے بچے جنگلوں میں پیدا ہوئے, صحراؤں میں پیدا ہوئے, دیہاتوں میں پیدا ہوئے, قرآن پڑھے, مصلی رسول کے وارث بنے, قرآن ساری زندگی پڑھ کے سنایا. اگر مسلمانوں کی اولادیں اس میدان میں نہ آئیں, ہندوؤں اور سکھوں کے گھروں سے اللہ بچوں کو توفیق دے کے پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں, پھر قرآن یاد کرتے ہیں, پھر ساری زندگی مولانا احمد علی لاہوری جیسا ساری زندگی قرآن کا ترجمہ پڑھاتے ہیں, سکھاتے رہے. اللہ کی شان ہے. اور اس میں برتریاں میرا رب عطا فرماتے ہیں. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے اللہ ہمیں اگر نہیں ہو سکا ہماری اولادیں نہیں ہو سکی, ہماری اولادوں میں سے کوئی اولادیں منتخب کر کے تاکہ ہمارا نام بھی لکھا جائے. کوئی کہہ سکے میرا پوتا ہے, میرا نواسا ہے, میرا بھائی ہے, میرا بھتیجا ہے, میرا فلاں رشتہ دار ہے, قرآن کا حافظ ہے, عالم ہے, فلاں جگہ پر اس کا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہم بھی کل شرمندے نہ ہوں, کہہ سکیں ہمارا بھی اللہ اس میں کچھ حصہ ہے. اللہ سے دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے نوکروں میں نام لکھ دے, پھٹیاں اٹھانے والوں میں نام لکھ دے, قرآن اٹھانے والوں میں نام لکھ دے, قرآن اٹھا کے رکھنے والوں میں نام لکھ دے. اور اس کے ساتھ جڑ جاؤ اس کے ساتھ تاکہ قیامت والے دن شفیع المذنبین نبی پاک کی شفاعت کے حقدار بن سکے. اور رسالت میں آپ کہہ دیں اللہم امتی, اللہ میری اس امت کو معاف فرما دے. قرآن تیرے حق میں سفارش کر سکے, قرآن سفارش کر دے. اللہ یہ لوگ ہیں پڑھتے رہیں, محبت کرتے رہیں, سیکھتے رہیں, سکھاتے رہیں, اور ایسا نہ ہو کہ کہیں قرآن ہی ہمارے خلاف گواہی دے دے. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, رسول بھی خلاف شہادت دے دے. الرمضان والقرآن یشفعان, حدیث کے الفاظ ہیں, قرآن بھی سفارش کرے گا, ماہ رمضان بھی سفارش کرے گا. اللہ سے یہ دعا کرو کہ یہ ماہ رمضان ہو یا قرآن ہو, یہ ہمارے حق میں گواہیاں دینے والے بن جائیں. ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, اس لائق بنائیں کہ یہ ہمارے لیے یہ سفارشوں کا سلسلہ جاری ہو سکے. یہ ساری باتیں بھلا میں نے کیوں کی؟ موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے, کس ماحول میں پیدا ہوئے, کس گھر پلتے رہے, فرعون کے گھر پلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ بنا کے تورات کتاب آسمان سے سلیٹوں میں لکھ کر اس کو عطا فرما دی. ان کی داستان ہم پڑھ رہے ہیں, قرآن کی زبانی پڑھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی اس سے زیادہ سچی بات کوئی نہیں ہو سکتی, اس سے سچا بیان نہیں ہو سکتا. سورت کا نام قصص رکھا, اور اللہ نے جب ابتدا فرمائی تو اللہ نے فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے پروگرام بنایا کہ کمزوروں کو مضبوط کرنا ہے اور مضبوطوں کو کمزور کرنا ہے. ہم نے پروگرام بنایا کہ ان کو ہم نے زمین کا وارث بنانا ہے, ان کو مقتدا بنانا ہے, امام بنانا ہے. اللہ تعالیٰ پہ دعائیں قبول کرنے پہ آ جائے تو وہ دعائیں, شیخ سدیس صاحب فرماتے ہیں میں بڑا کھلنڈرا تھا, ماں ناراض ہو گئی تو ماں نے کہا ہو جا تینوں اللہ تعالیٰ کعبے دا امام بنا دے. کعبے دا امام بنا دیا. مائیں دعائیں کرتی ہیں جب بہت کچھ بدلتا ہے, زندگی سنور جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ حالات بدل جاتے ہیں. لوگ لکھتے ہیں نا یہ میری ماں کی دعا ہے, تو ماں سے دعا کراؤ نا, ابے سے دعا کراؤ. اگر باپ کا سہارا دنیا میں ہے تو باپ کی بھی خدمت کرو. اگر والدہ زندہ ہے تو ماں کے پاؤں پکڑو, ماں سے دعائیں لو, ماں کے ساتھ شفقت اور پیار کے معاملات کرو. اللہ تعالیٰ جہاں رسالتیں دے سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سکون اور پیار اور راحت اور مالا مار کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے,
اللہ حین غفلت من اہلہا، گھر والے غفلت میں تھے، کیا آرام کر رہے تھے یا مصروف تھے یا ان کا جو ماحول تھا، اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے، اس میں ٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ شہر والے غفلت کے ماحول میں ایسا کوئی جو ہوتا ہے نا چکنے ہو کر کوئی ریسرچ کر رہے ہوں یا ایسے دیکھ بھال کر، ایسا ماحول نہیں ہے، دیکھ بھال نہیں ہو رہی اور غفلت کی حالت میں داخل ہوئے تو دیکھا کیا، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، دو بندے لڑ رہے ہیں۔ اب تو ہر جگہ لڑ رہے ہیں، مساجد میں لڑائی، جماعتوں میں لڑائی، اذان پڑھنے پڑھانے سے لڑائی، سموسہ کھانے سے لڑائی، روٹی ٹوکر کھانے سے لڑائی، رشتے ناطے کرنے سے لڑائی، میز پہ بیٹھنے بٹھانے سے لڑائی۔ اللہ تعالیٰ ان ساری لڑائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اشارہ کیا ہے دو بندے لڑ رہے ہیں، فرمایا ھذا من شیعتہ، یا شیعہ کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ٹولہ، جماعت۔ شیعہ کا تانا کیا ہے؟ ٹولہ بنا ہے، اور شیعہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں بہت بڑا اعزاز ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ شیعہ لکھا ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ، ان کے شیعہ، ان کے شیعہ، ان کی جماعت، ان کی جماعت، ان کی جماعت۔ یہ شیعہ جو ہیں یہ خوارج ہیں، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ حضرت علی کو اس حد تک بڑھایا، ان کو الہ تک کہا، اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آپ کی میڈیا کے اندر بدوں نے کھڑے ہو کر بیان کیا ہے کہ علی آسمان بنانے والا علی، زمین بنانے والا علی، رسول بنانے والا علی، قرآن نازل کرنے والا علی، جنت دوزخ کے بنانے والا علی۔ اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے؟ یہ کافرانہ بیان ہے، ہم بیان کریں نہ کریں، ہمیں کچھ سنیں نہ سنیں، یہ بات ذہن میں رکھو۔ علی مرتضیٰ تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور یہ اسلام لانے والے ہیں، اور سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے ہیں، نبی پاک کے داماد ہیں، حسنین کے باپ ہیں اور فاطمہ کے خامد ہیں۔ سن رہے ہو؟ حضرت علی شہید ہوئے ہیں، ان کا بیٹا حسن شہید ہوا ہے، ان کا بیٹا حسین شہید ہوا ہے، ہم نے مشکل کو سارا نام رکھا ہے، یا علی جانے، سارا کچھ جانے، کیسے جانے؟ تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ لینی چاہیے اور تقابل کرنا چاہیے، ہم کہاں کھڑے ہیں، قرآن کی تعلیم کیا ہے، یہ بکنے والے کیا کہتے ہیں اور ہم سننے والے کیا سن رہے ہیں؟ سنا ہی دے رہے ہیں، ساری دنیا لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باغیوں سے محفوظ فرمائے، اور اس بغاوت کا جتنا جرم، جتنی اس کی گندی اثرات دنیا میں ہوتی ہے، اللہ اسے ہمیں محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، یہ دشمنوں میں تھا، یعنی وہ فرعونی تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، یہ دو بندے لڑ رہے ہیں۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو آپ کی جماعت کا، آپ کے ٹولے و فرقے کا تھا، اس نے آپ سے مدد مانگی۔ استغاثہ کو نے مدد طلب کرنا، انہوں نے مدد، ہیلپ مانگی۔ علی الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو ان کے دشمنوں میں سے تھا، اس کا دشمن باغی تھا، اس کے خلاف انہوں نے مدد طلب کی۔ فواکظہ موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا۔ سبحان اللہ، موسیٰ مکہ مارا تو بندہ مر گیا۔ نبی طاقت پر ہوتے ہیں، نبی دنا ہوتے ہیں، نبی ظالم نہیں ہوتے، انہیں مکے کا آسرا کیتا تو ہن بھی کئی ایسے جوان نے مکی مارو تو نال ہی بھاویں فوت ہو جان۔ اے نوجوانوں کی جوانی تے ترس آندا ہوندا، کیونکہ موبائل کھیڈ کے ساری رات بیڑا کر کیا ہوتا ہے نا۔ اب بابیاں جو کوئی چپیڑ مارے نا جوان نو اج کل تو ہو سکتا 3 دن ہوش ہی نہ آئے، ترس آਉਂਦਾ انہاں دی جوانیاں تے، انہاں دے منہ تے وڈ ویکھو کی بنے، او کہ لسیاں پین والے بندے، دہی کھان والے بندے، سبحان اللہ کھونا، پروٹھے کھان والے بندے، راتی ویلے نال سون والے تے سر کی جاگن والے بندے، تے ادھی راتی تو بعد 12-1 بجے دے روٹی کھا کے سون والے تے سویرے 12 بجے ناشتہ کرنا، مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کی مقابلہ کرنا؟ ستی دنیا۔ ناشتہ کس لیے کیتا تھا؟ 12:30 بجے، 12:30 بجے ٹائم ہے ناشتہ کرنا، فجر گئی، اشراق گئی، بیڑا غرق، وہ برکت کے ٹائم گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا صبح کے ٹائم میں کاروبار کرو، محنت کرو، برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ سحری کا ٹائم بھی گیا، فجر کا ٹائم بھی گیا، جس میں فرشتے شامل ہوتے ہیں قرأت سننے کے لیے، وہ ٹائم گیا، اشراق کا وقت گیا، برکات کے ٹائم گئے، منڈیوں کے ٹائم گئے۔ اے اٹھے جنا 11:30 بجے بیبے رہتا ہے، کوئی برگر بنا دو، ٹکر کھانا ہے، بیبے اتنے کی کرے گی؟ مائیں بھی پریشان، ابے بھی پریشان ہیں نالائق اولاد کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ سیرت و کردار نصیب فرمائے، ہم اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں ہوش کے نخ لینے چاہیے تاکہ ہماری طبیعت ٹھیک ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکی ماری، فقضا علیہ، بندہ پھڑ گیا، فوت ہو گیا، مر گیا۔ آمدن نہیں مارا، مکی ماری ہے، تو مکی سے بندے عموماً مرتے تو نہیں، لیکن ایسا یتیم تھا، مسکین فرعونی، مر گیا۔
قال ھذا من عمل شیطان، حقیقت بات بھروائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، یہ شیطانی عمل ہوا ہے. انہ عدو مضل مبین، شیطان بڑا دشمن ہے، بڑا گمراہ کرنے والا ہے، واضح بات ہے، یہ معاف نہیں کرتا. یہ بات ہوگی چلو میں ہی نہ مارتا، بچ گیا موقع، بندہ مر گیا، کیس تو بن گیا، بندہ تو مر گیا. قال، اب اللہ سے رابطہ قائم کیا، اللہ سونے میں نے جان کے نہیں ماریا، بدی موکی ماری ہے، چپیٹ ماری ہے، بندہ مر گیا. قال رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. تو یہ عادت ہے انبیاء کرام کی. جناب یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا وظیفہ پڑھایا تھا؟ لا الہ، ایک باری پڑھو نا ذرا طبیعت ٹھیک ہو جائے، اے زردہ پلا کھانے والا ذرا منہ بن جائے. لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. اللہ میرے سے زیادتی ہوئی، حالانکہ وہ چھوٹی سی بات تھی. اللہ نے فرمایا میرے سے پوچھ کے نہیں گئے، میں نے ان کو عذاب کب کرنا ہے یہ ٹائم نہیں پوچھا، کشتی میں سوار ہو گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ کشتی پار میرے حکم کے لگ سکتی ہے. یونس نے پکارا اے اللہ، گو بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر حکم تیرا ٹال نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا. آگے مچھلی کو فرمان جا رہے، منہ اڈے اندر چلے گئے. فرمایا پڑھ سبق. کیا پڑھنا ہے سبق؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جناب آدم سے غلطی ہوئی تو فرمایا پڑھ سبق. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من. یہ سبق ہے، یہ وظیفہ ہے، علاج ہے اس بیماری کا جو ہوا. ادھر بھی جناب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. مکہ مارا ہے مدد کرنے کے لیے دوسرے کی، لیکن مکہ ذرا پیٹا بج گیا، بندہ مر گیا. فاغفر لی، مجھے معاف کر دے. فغفر له، اللہ نے فرمایا اس معافی مانگی ایسا معاف کر دیتا. اتنے بھی سبحان اللہ کہو نا. اور اللہ فرماتے ہیں اور 60 سال میری مخالفت کرنے والے میرے پاس آ کے تو دیکھ، میں تانا نہیں مارتا کہ 50 سال کی کردہ رہے ہیں، 40 سال نماز کیوں نہیں ہو پڑی، 60 سال تو درباروں پہ جا کے سجدے کیوں کرتا رہا ہے. میں نہیں کہوں گا، ایک دفعہ آ کے میرے دربار پہ آ جاتے ہوئے میں غفران کا سرٹیفکیٹ کس طرح دیتا ہوں. تو صحیح. امام علم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچی توبہ کرنے والا اس طرح ہوتا ہے جو صرف اس نے گناہ کیے ہی نہیں. پھر میرے رب فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ فرماتے ہیں جو سچی توبہ کر کے، علامہ صدیقی صاحب جو سچی توبہ کر کے میدان میں آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے گناہوں کے ڈھیروں کو نیکی میں بدل دیتا ہوں. پہاڑ بنا گناہوں کا، اللہ فرماتے ہیں سارا وائٹ منی کر کے ساری نیکیاں بنا دیتا ہوں. پہلے مشرک تھا اب موحد بن گیا، پہلے کلندر خانہ گھور تھا حلال خور بن گیا، پہلے بدتمیز تھا با ادب بن گیا، پہلے گستاخ تھا با ادب بن گیا، بد اخلاق تھا سونے اخلاق والا بن گیا، بے نماز تھا نمازی بن گیا، بخیل تھا سخی بن گیا. فرمایا یہ ساری تبدیلیاں میرے کرم سے اللہ ساری صفتیں عطا فرما دیتا. انہوں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف کر دیا. کیوں بلا؟ انہ هو الغفور الرحیم، وہی تو معافیاں دینے والا ہے. ایک گل سناواں بڑی چوئسا جاگ دو تسی تے ٹیک لائی جی اللہ سونے انہوں نے سارا بن جائے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی نبی پاک کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، بڑے خوبصورت جوان تھے. اور یہ وہ شخصیت ہیں، سن دے بھائی حاجی صاحب، یہ وہ شخصیت ہیں عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے 10 وہ بندے ہیں جن کو آپ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ. اس میں سعد بن ابی وقاص فی الجنہ بھی آپ نے فرمایا سعد بن ابی وقاص بھی جنتی ہے. اور ان کے لیے آپ نے فرمایا تھا ارم یا سعد فدا کا ابی و امی، تیر اندازی کر میری ماں اور باپ دونوں تیرے اوپر قربان ہو. یہ نبی پاک نے فرمایا. جب یہ مسلمان ہونے کے لیے آئے تو نبی پاک کی خدمت پہ آ کر علامہ صدیقی صاحب کہنے لگے ابسط یدک لکی ابایعک، اللہ کے رسول علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے کرو، میں اپنے ہاتھ پہ بیعت کروں، مجھے اپنا مرید بناؤ، اپنا صحابی بناؤ. حدیث کے الفاظ ہیں فلما بسط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ، جب نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ آگے کیا قبض یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ہاتھ بند کر لیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد یہ کیا کیا تو نے، کیوں ایسے کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر میں یہ سوچ رہا ہوں
میں آپ کا دین قبول کر رہا ہوں، ارید ان اشترطا، میں آپ سے ایک شرط عائد کروں۔ اور میں کیا شرط عائد کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے جی میری جو پہلی زندگی گزری ہے اس کا ضامن کون ہے؟ وہ کی بنے گا؟ اور دین تو آپ کا آج جو میں قبول کر لیتا ہوں، آپ مجھے داخلہ دیکھ دیں، اپنا مرید شاگرد بنا لیں گے، لیکن جو پہلے گزرا ہوا پیریڈ ہے اس کے اندر جو خرابیاں جو گڑبڑ ہوئی ہے اس کا ضامن کون ہوگا؟ امام علامہ نے فرمایا جو دین قبول کر رہے ہو، نبی محترم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے ہو، اتنا سنہری، اتنا اعلیٰ، اتنا اساسی عمل ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، آج تو انہیں پہلا قدم رکھتا ہے، پیچھے سارا میدان صاف کر دیں گے، میٹر بھی نئے، ریڈنگ بھی نئی، کمپنی بدل گئی ہے، سارا ریکارڈ بدل گیا ہے، سارا میدان صاف ہو گیا ہے۔ تو میرے اللہ فرماتے ہیں انہو هو الغفور الرحیم، وہی معاف کرنے والا، وہی رحم کرنے والا ہے۔ قال رب بما انعمت علی، موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اللہ جو تو نے میری ذات پہ انعام کیا، رسول بنایا، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آج کے بعد میں کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ، صبح کی انہوں نے شہر میں، خائفہ ڈرتے ہوئے شہر آئے، یعنی داخل ہوئے، گھر سے نکلے، یا ترقوانہ سے دیکھ بھال کرتے ہوئے، کوئی مجھے دیکھتا تو نہیں، کیا میری کو نگرانی تو نہیں کر رہا، کوئی میرے پیچھے تو نہیں چڑھا ہوا۔ اس ماحول میں ڈرتے ہوئے جب باہر آئے، فائز الذی استنصرہ بالامس، وہی بندہ جس نے کل مدد مانگی تھی، یستصرخہ، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے کہنے لگا جناب ذرا میری مدد فرماؤ، تو دیکھا پھر کسی بندے نے گتھم گتھا ہوا، وہی بندہ کل والا جس کی مدد کرنے کے لیے مخالف کو مکی ماری تو بہت ہو گیا، اے پھر کہے تو گل پیا، کہندہ جناب ذرا میری مدد فرماؤ۔ اللہ اکبر۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین، تو بڑا نکمہ ہے، واضح طور پہ جاہل ہے، تیرا کام لڑائی ہے، کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی لڑ رہے ہو۔ اور اب وہ اس کو چھڑانے کے لیے جب آگے آئے، وہ سمجھ گیا کہ ایک کل واری موکی اج بزرگاں مینوں مارنی، سمجھ لگی؟ وہ موقع کا منظر دیکھا جی، کل ہم پڑھیں گے، اس نے اعلان کر دیا جناب جی میں کل موقع مار کے بندہ فوت کیتا ہے جی، اج مینوں کر لگے ہو، اور رولا پہ گیا، وہ بزرگاں نے کل ماریا، یہ رولا پہ گیا۔ اگلی بات کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج آپ نے سبق سے بعد ادھر برآمدے میں جانا ہے، آپ کے لیے وہ تواضع ہے، زردہ ہے، نان ہے، سالن ہے، پھر تے منہ بن گیا پہلے نا، سالن روٹی بھی آپ کھائیں گے، زردہ بھی آپ کھائیں گے، دعا ادھر کریں گے چوئی صاحب کے لیے، اللہ ان کو صحت دے، ان کو بھی میری طرح پیشاب کی تکلیف ہے، کبھی بند، کبھی چھوٹا، کبھی بڑا، اللہ تعالیٰ معافیاں دے۔ ان سارے بزرگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کو صحت سلامتیاں دے، رونقیں ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں سارے، جتنے کرسیوں والے بابے جتنے ہیں نا، یہ بڑے موتی ہیں، اور یہ ہماری مجلس کے اس کلاس کی رونق ہے۔ علامہ صدیقی صاحب ان کے امام ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتیاں دے۔ ان کی چھٹی ناگا کوئی نہیں، کرونے کا بھی مقابلہ کر دے، کرونا دوڑ گیا، صدیقی صاحب ڈٹے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آپ سب کو سلامتیاں نصیب فرمائے۔ سبق پڑھتے ہیں، دہراتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں جا کر پھر انشاءاللہ سارا معاملہ کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے جی، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، داخل ہوئے شہر میں موسیٰ علیہ السلام اس وقت، حین کا معنی ہوتا ہے علی حین، اس وقت، غفلت من اہلہا، اس بستی شہر کے رہنے والے غفلت میں تھے، یعنی اپنے اپنے انداز میں چکنے نہیں تھے اور وہ دیکھ بھال نہیں۔ فوجد فیہا رجلین، موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دو بندے پائے، یقتتلان، جو دونوں لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ، ایک بندہ ان کی جماعت کا ہے، وھذا من عدوہ، اور یہ ان کے دشمنوں سے ہے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ، آپ سے مدد مانگی اس بندے نے جو آپ کی جماعت کا آدمی ہے، الذی، اس کے خلاف، من عدوہ، جو ان کا دشمن ہے۔ فوقظہ موسیٰ، ان کو مکہ مارا موسیٰ علیہ السلام نے، فقضى علیہ، اس کا معاملہ تمام کر دیا، یعنی مکے سے بندہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل شیطان، جناب موسیٰ علیہ فرمایا یہ شیطان کے عمل سے ہے، انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، واضح ہے یہ بات، یہ گمراہی ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، عرض کیا ہے میرے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، یہ جو مجھ سے کام ہوا، لہذا فاغفر لی، مجھے معاف کر دے۔ فغفر لہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ قال،
درخواست کی موسیٰ علیہ السلام نے، رب بما انعمت علیہ، اے میرے رب جو تو نے مجھ پہ انعامات فرمائے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، ظہیر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا، آج کے بعد میں کسی جرم کرنے والے کا مددگار نہیں بنوں گا۔ فاصبح فی المدینہ، صبح کی یعنی صبح آئے شہر میں، خائفا ڈرتے ہوئے اور دائیں بائیں جھانکتے ہوئے، فاذا الذی استنصرہ بالامس، کل وہ بندہ جس نے آپ سے کل مدد طلب کی تھی، یستصرخہ، آپ کو آوازیں مار رہا ہے، یعنی آپ کو چلا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بلا رہا ہے۔ قال له موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انک لغوی مبین، بے شک تو واضح طور پہ گمراہ ہے اور باغی ہے۔ ودخل المدینۃ علی حین غفلۃ من اہلہا، مزہ نہیں آیا، ذرا جوش خروش نہ پڑیا کرو، یہ تمہاری دنیا سن رہی ہے تمہارا طرز، تمہاری آواز دنیا کے کونوں تک جانے چاہیے، یہ ساری برانڈے تو اتارے نکلتی۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى انک لغوی مبین۔ لو جی چوئی صاحب کے لیے دعا کر لیں، بیماروں کے لیے بھی دعا فرمائیں، صحت مندوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، بچوں بوڑھوں سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین، اللہم اشفنا بشفائک وداونا بدوائک، اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم انک انت الغفور الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ اللہ اس کلاس میں برکت عطا فرما، اللہ ہمارے نوجوانوں، بزرگوں، بچوں کی زندگیوں میں برکتیں فرما۔ اللہ چوئی صاحب نے جو دعوت بنائی ہے ان کے مال جان میں برکتیں فرما۔
اللہ اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو صحت کامل عطا فرما، ہمارے بچے جوان بوڑھے بزرگ شیوخ جو فوت ہوئے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، اللہ جو دنیا کے تھپیڑوں سے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ کرونے اور ایسی بیماریوں سے میں محفوظ فرما، اور اللہ حرمین کی حدود کو محفوظ فرما، اللہ وہاں کے رہنے والوں کو ہدایت نصیب فرما، اللہ ان کی سمت کو خوبصورت متعین فرما، اے اللہ آنے والے جتنے مصائب مشکلات ہیں ان سے ہمیں محفوظ فرما، اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک، اللہ ہمارے صدیقی صاحب کو صحت کامل عاجل عطا فرما، اللہ یہ ہمارا پرانا پیارا بزرگ ہے اللہ اس کو صحت کامل عاجل عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ برآمدے میں چلے جائیں اور وہاں جا کر اپنی قسمت کا وہاں تجزیہ کریں۔